خطبات جمعہ میں جو قرآن کریم کی مختصر تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اس میں ہم سورہ بقرہ کی 167 آیتوں کا 167 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ چکے۔ اب سورہ بقرہ کا 21واں رکوع ہم شروع کریں گے آج، اور دوسرے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 168 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ کریم جل جلالہ ان آیات میں حلال رزق کمانے اور پھر کھانے کے متعلق بات فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ آیت نمبر 168 شروع ہو رہی ہے اور خطاب ہے یا ایھا الناس سے، عامۃ الناس، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کا عامۃ الناس کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس میں کسی قوم کی تخصیص نہیں کی گئی کہ کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے تو وہ یہ کھانے کھائے، افغانستان کا رہنے والا ہے تو وہ یہ کھانے کھائے، ہندوستان میں رہتا ہے تو یہ کھانے کھائے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ کریم نے خطاب فرمایا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، کھاؤ زمین میں سے ہر وہ چیز جو طیب اور حلال ہے۔ حلال کیا ہے؟ حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا، ما احل اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا۔ حرام کیا ہے؟ ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں ہر ایک شخص کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تم سب پر یہ چیز لازم ہے کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم بقدم پیچھے نہ چلو، شیطان کی بات نہ مانو، اس کی اتباع نہ کرو شیطان کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان جو ہے اس کی دشمنی تو نماز پڑھنے والوں سے بھی ہے، شیطان کی دشمنی روزہ رکھنے والوں سے بھی ہے، شیطان کی دشمنی زکوٰۃ دینے والوں سے بھی ہے، شیطان کی دشمنی صدقات و خیرات کرنے والوں سے بھی ہے، شیطان کی دشمنی تو ہر نیک بندے سے ہے، شیطان کی دشمنی اہل ایمان سے بالخصوص ہے۔ لیکن اس آیت کا جو انداز ہے خطاب کا وہ یا ایھا الناس ہے، لوگوں سے اللہ کریم مخاطب ہو رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمین سے صرف نہیں کہا جا رہا، ناس کے اندر مسلمین بھی شامل، کافرین بھی شامل۔ جب خطاب یا ایھا الناس سے ہو قرآن پاک میں تو سارے لوگوں کو خطاب ہے، پھر یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس قوم کو پکارا جا رہا ہے، کس مذہب کو پکارا جا رہا ہے، پھر یا ایھا الناس تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ہوتا یا ایھا الذین آمنوا تو پھر صرف ایمان والوں سے خطاب ہوتا۔ تو رب قدوس فرما رہا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہے، چونکہ نماز وہی شخص پڑھ سکتا ہے جو تندرست و توانا ہوگا،
لاغر، لاچار، کمزور، نحیف، وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کے جسم کی جو بقا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک ذریعہ، ایک سبب بنایا ہے رزق کو، کہ انسان رزق کے ذریعے اپنے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کا جسم جو لاغر ہے وہ صحت مند ہوگا رزق کھانے سے۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزے کے لیے بھی صحت پہلی شرط ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے تو اس پہ تو روزہ ہی فرض نہیں۔ تو صحت مند ہونے کے لیے اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو بھی رزق لازمی، اگر اس نے حج کرنا ہے تو بھی رزق لازمی، اگر اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے اس کا کاروبار ہونا ضروری ہے، کاروبار کے لیے اس شخص کی صحت، اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہو۔ تو الغرض رزق جو ہے یہ اس کا حلال اور طیب ہونا تمام عبادات سے پہلے ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن رزق حلال آپ کے پاس نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن رزق حلال آپ کے پاس نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ حج ادا کرتے ہیں لیکن رزق حلال آپ کے پاس نہیں ہے تو حج ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے والا اگر رزق حلال نہیں رکھتا اور وہ رزق حرام سے ہی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جان لیجئے جو شخص اس کو جائز سمجھتے ہوئے حرام کی کمائی ہو اور اس کو وہ جائز سمجھتے ہوئے اس میں سے صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ ویسے دار ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ الغرض ہر عبادت کے لیے رزق حلال کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے شیطان تمہارے ساتھ دشمنی نماز والی، تمہیں بے نمازی بنائے گا بعد میں، تمہیں حج سے روکے گا بعد میں، روزے سے روکے گا بعد میں، تمہیں ہر نیک کام سے شیطان روکے گا، لیکن بعد میں شیطان پہلی دشمنی تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے رزق کے اندر جو طیبانہ، جو پاکیزگی والی صفت موجود ہے وہ اس کو ختم کرنے کی پہلے کوشش کرے گا۔ شیطان کا گویا پہلا وار یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، چاہے وہ مسلمین ہوں چاہے وہ کافرین ہوں، سب کو وہ رزق حرام کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا لوگو کھاؤ زمین میں سے حلال اور طیب چیزیں اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ ساتھ ہی کہہ دیا بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی پیچھے کھانے کا ذکر ہے، رزق حلال کا ذکر ہے اور آگے شیطان کا ذکر ہے۔ گویا انسان کو سب سے پہلے شیطان انسان کے جس چیز پہ وار کرتا ہے وہ ہے اس کے رزق حلال پہ۔ وہ کہتا ہے اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے ہر اس کی دعا پہ تصدیق کی مہر لگے کہ تیری یہ دعا قبول ہوگی، جو وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، رب میری دعائیں قبول کرے، ہر دعا اللہ میری قبول کرے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنا رزق حلال رکھو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ یہاں ہم نے سوچنا ہے نسخہ نبوی یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے رزق حلال، دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے رزق حلال۔ اب یہاں مجھے بھی سوچنا ہے، آپ سب کو بھی سوچنا ہے۔ دعا تو میں بھی بڑی مانگتا ہوں، 5 وقت مانگتا ہوں، اس کے علاوہ بھی مانگتا رہتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، تہجد کے وقت بھی آپ مانگتے ہوں گے یقیناً۔ تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ اگر تو قبول ہو رہی ہیں پھر سمجھ لیں آپ کا رزق حلال اور طیب ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں نہ ہو رہی پھر کہیں غلطی ہو رہی ہے، پھر کہیں ملاوٹ موجود ہے، پھر کہیں آمیزش موجود ہے۔ رزق حلال یہی نہیں کہ آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، آپ نے وہاں پہ 8 گھنٹے اپنی حاضری دی اور 4 گھنٹے کام کیا، 4 گھنٹے ویلے بیٹھ گئے اور کہا جی میں نے ڈیوٹی پوری کر لی، یہ رزق حلال نہیں ہے، یہ بھی رزق حلال نہیں ہے۔ کیا آپ وہ شخص جو آپ کو 8 گھنٹوں کی مزدوری دے رہا ہے
آپ اس کے ساتھ طے کر کے 8 گھنٹے، اس میں سے اگر 1 گھنٹہ بھی آپ نے کام نہ کیا تو آپ کا رزق حلال نہیں رہے گا، آمیزش ہو گئی، اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے حرام کی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے نا کہ کتنا بڑا رتبہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، کہ وہ صحابی جنہیں رسول اللہ فرماتے ہیں سعد فی الجنہ، فرمایا تمہیں جنت کی بشارت، تم جنتی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پکے جنتی صحابی، اب ان پہ ہم تو شک نہیں نہ کر سکتے کہ جن کو پکا جنتی بنا دیا رسول اللہ علیہ السلام نے، اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو، میں مستجاب الدعوات بنوں۔ تو رسول خدا اس اپنے پیارے صحابی سے کہہ رہے ہیں جو ہے ہی جنتی، فرمایا اپنا رزق حلال رکھو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ یعنی مستجاب الدعوات بننے کا نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں، ہمارے ذمہ کوشش کرنا، اگر میں چاہوں نا نیک بننا، اللہ کی قسم میں کبھی ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں کہ برائی سے بچنا ہے، آپ ایک لمحے کے لیے برائی سے نہیں بچ سکتے۔ میں نیکی کب کروں گا؟ جب میرا اللہ چاہے گا، وہ توفیق دے گا۔ آپ برائی سے کب بچیں گے؟ جب میرا اللہ توفیق دے گا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو دونوں حالتوں میں بندہ قائم رہ سکتا ہے، برائی سے بچ بھی سکتا ہے، نیکی پہ قائم بھی رہ سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کریم جل جلالہ توفیق ہی نہ دے تو پھر بھی سمجھ لو کہ رزق حلال نہیں ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ توفیق ایک فرشتہ ہے، توفیق ایک فرشتہ ہے جو بندے سے نیکیاں کرواتا ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے۔ جس کو توفیق مل جائے وہ سمجھ لے کہ رب ذوالجلال نے اس کو ایک ایسا گارڈ عطا کر دیا ہے جو اس سے نیکیاں کروائے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے رزق حلال کے مقابلے میں شیطان کو ذکر کیا، فرمایا تم زمین میں سے حلال اور طیب کھاؤ، لیکن یاد رکھنا شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ حلال اور طیب کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ حلال اور طیب طلب کرو، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ شیطان تمہیں کہے گا کہ تم یہ پرچیاں لیتے ہیں لوگ بانڈز کے مقابلے میں، شیطان کہے گا کہ کوئی بات نہیں 10-15 ہزار کی لے لو، 20 ہزار کی لے لو، اگر جو تمہاری قسمت میں 1 کروڑ لکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ کریم یہی تو تمہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اس کو ناجائز ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ رب قدوس نے تمہارے لیے تمہارے نصیب میں لکھ دیا 5 لاکھ تمہیں ملے گا، لیکن اگر تم کہیں سے چوری کر کے 5 لاکھ کما کے کہو کہ یہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا، تو پھر یہ تمہاری قسمت میں تباہی اور بربادی لکھی گئی ہے۔ آپ نے ناجائز ذریعے سے اس کو حاصل کرنا چاہا۔ حلالن طیبن سے مراد یہ ہے کہ ایسی کمائی جو انسان حلال ذریعے سے اس کو کمائے، ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، صرف کمائی حلال نہیں دیکھنی، ذریعہ بھی حلال ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں سور کا گوشت سور ذبح کروں گا اور اس کا گوشت انگریزوں کو فروخت کر کے میں یہ کمائی حاصل کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا تو مجبوری ہے میری۔ اب دنیا کے اندر کیا باقی کام بچ گئے؟ ختم ہو گئے، کوئی کام نہیں بچا دنیا میں۔ ہزاروں کام ہیں، لاکھوں کام ہیں دنیا کے اندر۔ اب اگر کوئی بندہ کمائی کا ذریعہ حرام منتخب کرتا ہے اپنے لیے، گویا وہ اپنے لیے رزق حلال نہیں چن رہا، اس نے خود اس کو اپنے لیے رزق حرام کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے رزق حلال کے مقابلے میں شیطان کو اس لیے ڈسکس کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب سے زیادہ شیطان انسان کو نماز سے نہیں بہکاتا، حج سے نہیں بہکاتا، زکوٰۃ دینے سے نہیں بہکاتا، انسان کو سب سے زیادہ شیطان جو وار کرتا ہے وہ رزق حلال کے بارے میں کرتا ہے۔ پانی پینا رزق حلال، کھانا کھانا رزق حلال، حلال اولاد اللہ سے طلب کرنا یہ بھی رزق حلال ہے۔ ناجائز اور حرام کی اولاد جو ہے یہ رزق حرام ہے۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے اپنے لیے اس کو ذخیرہ بنانا یہ رزق حلال ہے، اور اپنی اولاد کو غلط کاموں پہ لگا کے پھر اپنی اولاد کو کہنا کہ میرا سہارا بن گیا، یہ رزق حلال نہیں ہے۔ تمہاری بیوی بھی تمہارے لیے رزق، اولاد بھی تمہارے لیے رزق،
تمہاری زمین، کھیتی باڑی، تمہارا گھر، تمہارے پیسے، تمہاری کوٹھی، بنگلہ کار، تمہارا کاروبار، ہر چیز تمہارے لیے رزق ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے رزق حلال ہونا چاہیے، حلال کر کے کھاؤ، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب ہمارا اس سے آگے امتحان ہے۔ اب امتحان دیکھیے ہمارا کتنا بڑا امتحان ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب ہم اللہ کے پتہ کتنے فرما بردار ہیں؟ ہم اللہ کے اتنے بھی فرما بردار نہیں ہیں جتنے اپنے باپ کے فرما بردار ہیں، یا جتنے اپنی ماں کے فرما بردار ہیں۔ اب باپ کہتا ہے وہ گل سن لے، تیرے تائے نال ہو گئی میری لڑائی، توں اج تو بعد انہاں دے ویڑے پیر پایا نا، تیرے میں پیر لا دینے نے۔ اچھا پتر اگوں کی کہندا ٹھیک ہے ابا جی میں نہیں جاواں گا۔ تایا بازار وچ ملیا، پتر نے منہ پرے کر لیا تائے نو ویکھ کے، تائی ملی منہ پراں نو پھیر لیا، تائے دا پتر ملیا منہ پراں پھیر لیا۔ کیوں؟ ابے نے منع کیتا سی، ابے نے دسیا سی کہ تائے نال دشمنی پی گئی ہے تے لہٰذا ہن تائے وال ویکھنا بھی نہیں۔ امی نے کہا سی خالہ نو نہیں ملنا، خالہ نال رشتہ داری ختم کر چھڈی ہے، اس واسطے ہن خالہ وال ویکھنا بھی نہیں۔ امی نے آکھیا سی کہ میری اپنے ویراں نال انبن ہو گئی ہے، ویراں نال دشمنی پی گئی ہے، لہٰذا اج تو بعد مامیاں وال چنگی نظر نال ویکھنا بھی نہیں، مامے بھی دشمن، ماں آکھے تے خالہ بھی دشمن، پیو آکھے تے تایا بھی دشمن، سارے رشتہ داراں نو چھڈ دیاں گے۔ او مسلمان تینوں گھر والے آکھن تے تو انہاں نو دشمن بنا لویں، جڑے رشتے توڑنے حرام نے، جنہاں رشتیاں نو ہر حالت وچ نبھاؤن دا حکم قرآن اور حدیث نے دتا، انہاں رشتیاں نو تو ماں باپ دے آکھن تے دشمن جانے، تے جس شیطان دے متعلق اللہ تینوں آکھے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے، تے تو اس شیطان نال یاریاں لاویں، پھر دا مطلب یہ ہویا کہ تو اپنے ماں پیو جنی بھی قدر اللہ نو نہیں دتی۔ اللہ فرماندا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والےو اللہ کولو انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے۔ اسی اللہ کولو کتھے ڈرنے ہیں؟ اسی اللہ کولو کتھے ڈرنے ہیں؟ ڈردے ہی نہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی، تونسا شریف والے بزرگ، یہ بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس نا ایک مہمان آیا انہیں چیک کرنے کے لیے، تو خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے رات کو کہنے لگا کہ بابا جی کوئی نصیحت تو کریں، اچھی بات تو بتائیں۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ نو کم از کم نا اپنے ورگا سمجھی۔ وہ بندہ بگڑ گیا، وہ کہنے لگا میں اللہ کو اپنے جیسا سمجھوں، آپ مجھے شرک کا پیغام دے رہے ہیں؟ کتنی بری بات آپ نے کہی، میں تو آپ کو اللہ کا ایک ولی سمجھ کے آپ کے دروازے پہ آیا تھا، آپ نے مجھے شرک کی تعلیم دے دی کہ میں اللہ کو اپنے جیسا سمجھوں۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم اپنے جیسا سمجھنا۔ اس کے ماتھے پہ اور غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، میں اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری طرف سے ایک نصیحت یہی یاد رکھنا کہ اللہ کو کم از کم اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ وہ جانے لگا غصے سے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، اب رات رہو، کہاں جاؤ گے؟ مسافر ہو، رات آرام کرو، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ تو حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس کے لیے جو ناشتہ بھیجا نا، اوپر پراٹھا بھیجا، مکھن لگا کے بھیجا، دہی ساتھ بھیجا، اور ساتھ میں نیچے باسی روٹیاں رکھیں، اور ساتھ میں رات والا سالن بھی رکھا، سب اس کے پاس بھیج دیا۔ اور ایک فقیر آ گیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے بھی روٹی دو۔ اس نے وہ جو نیچے باسی روٹی تھی نا وہ اٹھائی، اور رات والا جو سالن تھا وہ اٹھایا، اللہ کے نام پہ وہ فقیر کو دے دیا۔ فقیر چلا گیا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، اس کو بھیجنے کے لیے، اللہ حافظ کرنے کے لیے۔ وہ جانے لگا، روٹی کھائی، ہاتھ دھوئے، کہنے لگا اچھا بابا جی میں جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے بیٹا میری بات یاد رکھنا، اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا۔ وہ کہنے لگا بابا جی جان چھڈو، میں نے تو تہاڈی گل نے ٹینشن بڑی دیتی ہے۔
تسی گلاں پٹھیاں کردے ہو، لوگوں کو شرک تے لاؤندے ہو، میں اللہ نو اپنے ورگا سمجھاں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں ٹھیک کہا ہے، تم نے تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ اگر تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا تو اللہ کے نام پہ وہ پراٹھا اس کو دیتا فقیر کو جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا۔ اگر تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا اس فقیر کو تازہ سالن دیتا۔ تو نے تو فقیر کو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا کہ جیسا خود پسند کیا ہے اللہ کے نام پہ ویسا ہی اس کو دے دیتا۔ فرمایا تو نے رات کی باسی روٹی اللہ کے نام پہ دے دی اور تازہ پراٹھا جو ہے وہ خود نکل گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہمیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، لیکن ہماری یاری شیطان سے ہے، رحمان سے یاری کوئی نہیں۔ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہم رکتے ہیں؟ نہیں رکتے۔ امی کہتے خالہ کو نہیں ملنا تو نہیں ملیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شیطان سے نہیں ملنا، ملتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ کی نہیں مان رہے شیطان کی مان رہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، فرمایا بے شک شیطان تمہیں فحاشی و بدی کا ہی حکم دے گا جب بھی دے گا۔ شیطان تمہیں اچھائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ وہ جب بھی تمہیں حکم دے گا، وہ جب بھی تمہیں لگائے گا الٹے راستے پہ لگائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان کا سبق تمہیں اس بات پہ مجبور کر دے گا کہ تم وہ بات کہو گے اللہ پر جو اللہ نے نہیں کہی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، تم کہو گے اللہ پر مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں علم ہی نہیں ہے تم وہ بات اللہ پہ تھوپ دو گے یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ایسا کیا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، دین کے اندر ہم نے توہمات یعنی وہم کو بہت زیادہ دین کے اندر شامل کر لیا۔ مغرب ٹائم جڑا نا پانی نہیں پینا، اذان ٹائم مردے پانی پیندے نے، قبراں والے پانی پیندے نے، اس واسطے جڑا نا مغرب دی اذان ہوے تو پانی نہیں پینا۔ بھائی کہاں لکھا ہے؟ وہ جی دادے نے دسیا سی، سانو پردادے نے دسیا سی، اسی سنیا وڈیاں کولوں کہ اے جڑا نا رات نو جھاڑو نہیں دیئدا۔ کیوں بھائی؟ یہ جڑا نا جھاڑو نہیں دیئدا جی رات نو، بس بزرگاں نے منع کیتا ہے، یہ نا غربت ہوندی ہے۔ اپنے کو اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے اور وہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ تم نے رات کو جھاڑو دینا، رات کو صفائی کرنی ہے، دن کو صفائی کرنی۔ ہاں اچھا طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن کے اجالے میں صفائی کی جائے تاکہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے وہم لڑکا ہوا ہے گھر کے باہر۔ بھائی نیم کے پتے جو ہیں نا وہ گھر کے باہر اس کی ٹہنیاں لٹکا دو۔ وہ بھائی آپ کے بچے کو نیم کے درخت کی ٹہنیوں نے بچانا یا اللہ کریم نے اس کی حفاظت کرنی ہے؟ بچہ چارپائی پہ لیٹا، اس کے پاس کوئی تالا رکھ دو، اس کے پاس ماچس رکھ دو، اس کے پاس کوئی لوہے کی چیز رکھ دو، کیوں؟ جنات نہیں آئیں گے۔ وہ بھائی اللہ کریم جل جلالہ نے حفاظت کرنی ہے، لوہا تمہارے بچے کی حفاظت نہیں کرے گا۔ بچے کے دن رکھے، اس کی شادی آ گئی، اس کے ہاتھ میں چھری دے دو، کیوں جی؟ جنات آئیں گے۔ وہ بھائی اللہ کریم جل جلالہ حفاظت فرمانے والا، لوہا تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ جب اللہ کے سپرد اپنے معاملات تم کرو گے تو اللہ کریم تمہارے معاملات کی نگہبانی سب سے اعلیٰ اللہ کریم کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، پوری کائنات کی حفاظت اللہ کریم کو نہیں تھکاتی۔ اللہ کریم جل جلالہ نہیں تھکتا، پوری کائنات کی حفاظت کر کے بھی اللہ کریم نہیں تھکتا۔ اور ہم اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی قدر ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ شیطان تمہیں بے حیائی اور بدی کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا، وہ تمہیں ہمیشہ بدی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ شیطان سے بچ جاؤ، لیکن ہم کہاں بچتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں جب کہا جاتا ہے نا اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اتباع کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہاں اسی مننے پہ ہیں جو ساڑھے باپ دادا نے کیتا اسی وہ دیتے چل رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ ہیں۔ باپ دادا کے دین پہ ہم ایسے ہی ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا ہے،
اتنی رسمیں ہیں ہمارے ہاں، اتنی رسمیں ہیں کہ بندہ گننا شروع ہو جائے تو گن نہیں سکتا، اتنے توہمات ہم نے پار رکھے ہیں۔ وہ جی ساڈے جڑا نا وڈیاں نے کالے کپڑے منع کیتے نے، اسی کالے کپڑے نہیں پاؤندے، ساڈے وڈیاں نے منع کیتے نے جی ہاں، بلکہ ایسا ہوا، یہ قاری صاحب، قاری منظور صاحب کی بیٹی کی شادی پہ ایسا ہوا ہے، انہوں نے مجھے بلا لیا، ان کے وہ بھائی بھی آ گئے، دن رکھنے تھے، تاریخ رکھی گئی 13، دعا ہو گئی، وہ چلے گئے، بعد میں جا کے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نا جی نا، یہ 3-13-23 اسی نہیں کرتے نکاح۔ اچھا بھی تسی کیوں نہیں کرتے؟ وہ نا جی نا ساڈے بڑے کہندے نے منحوس طریقہ نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قاری صاحب نے پچھلے مہینے بچی دی انہاں دے جناب شادی کیتی، مینوں بلا کے لے کے گئے، دن میں رکھے، ڈیٹ 13 جمعے دا دن طے ہو گیا کہ جی ربیع الاول دا آخری جمعہ، لیکن جناب 23 تاریخ سی یا 13 بعد میں جناب انہوں نے گھر جا کے جواب دے، نا جی نا 3-13-23 اسی نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ بچیاں نو ٹورنا جی، بچی نو منگل والے دن نہیں ٹورنا، کیوں بھی منحوس دن ہے۔ وہ بھائی کہاں سے یہ دین آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم اپنے بڑوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ کریم پہلی آیات میں بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں کبھی قرآن پہ نہیں چلنے دے گا، تمہیں کبھی نبی کے فرمان پہ نہیں چلنے دے گا، وہ تمہیں الٹی راہ پہ چلائے گا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ کریم فرماتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں نہ وہ عقل رکھتے تھے اور نہ وہ کسی شے کی ہدایت رکھتے تھے، وہ تو ایسی دنیا سے چلے گئے بے ہدایتیں ہو کر، بے عقلے مرے ہیں وہ تو تم ایسی چیزوں پہ کیوں یقین رکھتے ہو کہ جن کا شریعت کے اندر وجود کوئی نہیں۔ نعمت پتے کر دے باہر بند ہو جی، اے اچھی نہ کوئی بھی بولے، بچے نو بول پہ جائے گا، اے بچے نو بول پیا تے جناب کسی عورت دا پرچھاواں پہ گیا جی، اے بچہ جڑا نہ جاندہ لگا، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ایسے بچے نہیں بھائی مرتے، اللہ نہ مارے کوئی نہیں مار سکتا، یہ بات یاد رکھنا، اللہ نہ نقصان کرے کوئی بندہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، اللہ نہ فائدہ دے کوئی بندہ آپ کا فائدہ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھ لے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بات سنائی تھی، ساڑھے گھر دا پیر ایک، مطلب دور کی باتیں تو دور کی ہوتی ہیں، مریداں دے گھر پیر گئے تو منڈے دی لت ٹوٹ گئی، بس جی اللہ دی کرنی، مریداں دے گھر پیر گیا تو وہ باؤنڈ لگ گیا 2 لاکھ دا، یہ پیران دی برکت ہے، یہ پیران دے قدم پے نے تے ساڑا جناب یہ نمبر لگا ہے تے باؤنڈ جڑا نہ لگ گیا، 2 لاکھ روپیہ نکل آیا۔ اچھا وہ پتر دے سٹ لگی، لت ٹوٹی، وہ نہیں پیر دے کھاتے پائی، وہ اللہ دے کھاتے پا چھڑی، ہاں جی، جے کوئی مرے انہوں پیر دے کھاتے نہیں پاؤنا، اچھا جے کوئی جمے تو پھر پیر دے کھاتے۔ بلکہ ایک میرے دوست ہیں جنگ میں، پیر صاحب کے 2 شہزادے ہیں تو سید، وہ جنگلیاں دے مرید، جنگلی انہوں دے مرید نے، تو منڈا ہویا، وہ جناب پیر صاحب کہن وہ ایدے آمیں نا میری گل سن، کہ تو انگوٹھی وہ وڈے شاہ نو دتی تے مینوں کیوں نہیں دتی، دعا تے میں منگی آئی، وہ وڈے شاہ نے چھوٹے شاہ نے پڑھ لیا، وڈے شاہ نے پڑھ لیا، انہیں کہا ہاں بھائی تو جو چھوٹے پیر کول گیا دعا تے میں منگی آئی تے تو مڑ چھوٹے پیر کول کی لیون گیا۔ وہ مرید اتنا پریشان، میں اللہ کی قسم کھا کے مسجد میں بیٹھ کے ریئل واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں میں، وہ مرید اتنا پریشان ہوا، اس نے جس پیر کو انگوٹھی دی تھی اس سے انگوٹھی واپس لی، کہنے لگا پیر جی یہ تسا جاؤ جدے جامنا ہے، میں آج تو بعد وابی ہو گیا، تسا جاؤ جدے جامنا میں آج تو بعد وابی ہو گیا، میں سن نہیں رہے آئی کائی نہ، یہ نہ تے پیرا تیرا زور لگا ہے، نہ تیرا زور لگا میری سوانی دا، تکلیفاں اٹھائیاں اس یہ دتا مینوں اللہ، جے میں تیری خدمت کاری چھوڑی ہے تو مڑ تو آندا میں دتا، وہ آندا میں دتا، تو میں بھائیا وہابی ہو گیا، مینوں اللہ دتا ہے،
تو اگر ہم اپنے عقائد و نظریات کو رکھیں ہی اللہ پہ، کسی پہ چھوڑے ہی نہ، جب اللہ نہ برا کرنا چاہے، ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہو، اللہ آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کریم جل جلالہ پہ ایمان کامل رکھنا چاہیے۔ ایمان بالغیب یہی تو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس پہ منوان یقین رکھے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کی طرف دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایسے لوگوں کی یعنی کافروں کی بات، ان کی کہاوت اس طرح کی ہے کہ جو ایسے شخص کو پکارتے ہیں جو چیخو پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتا۔ کچھ ایسے گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں کانوں سے، کہ جن کے کانوں کے قریب ہو کے آپ چیخ ماریں تو ان کو سنتی ہے، باقی کوئی آواز ان کو نہیں سنتی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے، کافروں کی، کہ وہ ایسے ذات کو پکارتے ہیں جو چیخو پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتی۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کوئی عقل نہیں رکھتے، انہیں شعور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اب اہل ایمان سے ارشاد فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ، اللہ کے رزق میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ شراب کے اندر جتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ چیزیں پہلے بذات ہی وہ حلال چیزیں ہیں۔ شراب کے اندر جتنے چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ بذات ہی وہ الگ الگ سے حلال چیزیں ہیں، لیکن اللہ کریم جل جلالہ فرما یہ رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھانا ہے، تم نے اس کی اصلی شکل کو برقرار رکھنا ہے، اس کی شکل کو بگاڑ کے پاکیزہ کو حرام کے اندر شامل کر کے نہیں کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو تو اسی کا شکر ادا کرو، اگر اسی کو پوجتے ہو تو پھر اسی کا شکر ادا کرو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ بات تو واضح ہے۔